یہ جتنے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں آدھار کارڈ چیک کر کے دیکھ لیجئے 90% لوگ ان کے نام ان کے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ اپنے اصحاب کو، مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی کہ کوئی مانگنے والا آ جائے، کوئی اپنی ضرورت لے کے تم تک آ جائے، کوئی اپنی پریشانی لے کے تمہارے تک آئے، کوئی اپنا دکھ لے کے تم تک پہنچے، تو بڑی عزت کے ساتھ فرمایا دائیں ہاتھ سے صدقہ دو تو بائیں کو پتہ نہ لگے۔ عزت کی بات کی محمد رسول اللہ نے۔ یہ جو میں نقطہ آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں یہ زندگی کا راز ہے، اس کو اپنے دل کی تختی پر لکھ کے لے جائیے۔ بعض لوگ پریشانی میں گھبرا جاتے ہیں اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کے آگے گڑ گڑاتے پھرتے ہیں، ہاتھ پھیراتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، میں دونوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مسلمانوں کو بار بار کہا کہ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے خالی واپس نہیں بھیجنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بار بار لوگ آتے ہیں جو سوال کرنے کے لیے، ان کو کپڑے، ان کو کھانا، ان کو سواریاں دی جاتی ہیں۔ دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ ان لوگوں کے درمیان جب ایک دن ایک مسلمان نے، ایک صحابی رسول نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ میرے پلے کچھ ہے نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا ہے کچھ بھی نہیں پھر بھی کچھ تو ہوگا، ہے کیا تمہارے پاس بتاؤ؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ بس ایک یہ پرانی سی لوئی ہے، چادر جو گندی بھی ہے، پھٹی بھی ہوئی ہے، کل سرمایہ یہی ہے جو کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، اسی کو بچھا لیتا ہوں، اسی کو اوڑھ لیتا ہوں۔ اب سمجھ لے بات کو، بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو آئے اس کو دینا ہے، خالی کسی کو نہیں لوٹانا۔ لیکن جب اپنے نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ مدد کریں تو پوچھتے ہیں تمہارے پاس ہے کیا؟ اور پھر وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صرف ایک چادر ہے۔ رسول اللہ اس چادر کو پکڑ کے اس کی بولی لگاتے ہیں مسجد نبوی میں کہ میرے صحابہ کون ہے جو اس کو خرید لے؟ اس کی تو کچھ قیمت لگ ہی نہیں سکتی کیونکہ حالت خراب ہے چادر کی بھی، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار دوں؟ فرمایا کم ہے۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ 2 دینار دے دوں؟ فرمایا یہ ٹھیک ہے۔ 2 دینار میں وہ چادر جو ہے فروخت کر دی۔ مطلب جو بندہ سوال کرنے آیا ہے، جو مسلمان سوال کرنے آیا ہے، یہ اس کا قصہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ پہلے تو جو لوگ سوال کرنے آئے ان کا دین سے تعلق نہیں تھا، یہ جو سوال کرنے آیا یہ محمد رسول اللہ کا صحابی ہے۔ اب جب اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، اس کی چادر کی بولی لگا دی، اب ایک ہی چادر ہے وہ بھی بک گئی، 2 دینار ملے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک کٹورا لے آؤ بازار سے خرید کے، ایک کلہاڑی خرید کے لاؤ۔ وہ دونوں چیزیں خرید کے لائی گئی۔ اپنے دستے مبارک سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلہاڑی کے اندر دستہ لگایا، فرمایا جنگل میں جاؤ، روزانہ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، بازار میں بیچو، اس کٹورے میں کھانا کھانا ہے جب تمہیں بھوک کی حاجت ہو، مانگنا نہیں ہے۔ فرمایا جو مانگنے لگ پڑا دنیا سے پھر قیامت تک مانگتا ہی رہے گا، اس پہ غربت کا دروازہ کھل گیا۔
دینے سے منع نہیں کیا، لیکن جو مانگنے آیا اس کو کہا کہ اگر کوئی مانگنے لگ پڑا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، تو پھر وہ اس کی حاجت کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ کلہاڑی خرید کے دے دی، فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، بیچو، خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی رزق حاصل کرو، دوسروں کو بھی دو۔ مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ سبق محمد الرسول اللہ نے یہ پڑھایا کہ ہم پوری دنیا کو دولت بانٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب ہماری ذات کا معاملہ آئے گا ہم اپنے قوت بازو کے ساتھ خود بھی دولت کمائیں گے، دوسروں کو بھی اس میں سے کھلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا فارمولہ بہترین دیا۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو خزانے اتنے بڑے ہیں کہ ایک مانگنے والا آیا، محمد رسول اللہ نے اس کو کچھ دیا، اس کی تسلی نہیں ہوئی، پھر اور دیا، پھر تسلی نہیں ہوگی، گھر پہ لے گئے، اتنا کچھ دیا، کئی گانٹھیں بند گئی، کہنے کا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ فیاض کسی کو نہیں دیکھا۔ دینے والوں کو نہیں منع کیا، لیکن جن کو ایمان کی دولت دے دی ان کو یہ سبق بھی ساتھ میں پڑھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس زکوٰۃ کا نظام ہے، ہمارے پاس خود قوت بازو ہے، اس لیے تبھی تو پوری دنیا میں مسلمان کسی سے ریزرویشن نہیں مانگتے، کسی کے پاس کاروبار کی بھیک نہیں مانگتے، اپنے قوت بازو کے ساتھ رزق حلال کو حاصل کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ یہی تو وہ فارمولہ ہے کہ کائنات میں لوگ اگر کسی کو ایک کمبل دے دیں تو اس کی فوٹو کھینچتے ہیں، مسلمان سب سے زیادہ چیریٹی کرنے کے باوجود خاموشی کے ساتھ ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، درد مند مسلمان تھے۔ اقبال کی شاعری کو سمجھنے کے لیے اب تک 1000 کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ان کا بیٹا انگلینڈ میں پڑھتا تھا، علامہ اقبال کا، پڑھائی کے دوران کچھ پیسے ختم ہو گئے تو اس نے اپنے والد صاحب کو چٹھی لکھی کہ آپ تو کچھ دنوں بعد ہی چکر لگائیں گے یہاں برطانیہ کا، پیسے میرے پاس ختم ہو رہے ہیں، آپ اگر کہیں تو آپ کا فلاں دوست ہے میں اس سے ادھار لے لوں، تو کوئی بری بات بھی نہیں، لیا جا سکتا ہے ادھار، دنیا کے معاملات میں چلتا رہتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے بیٹے کو خط کے جواب میں ایک نظم لکھ کے بھیج دی۔ کیا لکھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئی صبح نئی شام پیدا کر، میرا طریق فقیری ہے امیری نہیں، خودی نہ بیچ خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ خودی کہتے ہیں آتم سمان کو، خودی کہتے ہیں بندے کی سیلف رسپیکٹ کو۔ اقبال نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنی خودی نہ بیچو، یہ تو بڑی مہنگی چیز ہے، یہ عزت اگر چلی جائے تو ملتی نہیں ہے، یہ بازاروں میں خریدی نہیں جا سکتی۔ چند دن اگر بھوکے رہ لو گے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک دن گزرے جا رہے تھے، کسائی نے کہا کہ حضور کچھ گوشت بھیجوں، فرمایا نہیں آج رقم نہیں ہے، وہاں ادھار نہ دے دوں آپ کو، فرمایا کیوں، ہم اپنے پیٹ کے ساتھ ادھار نہ کر لیں، ہم اپنی ذات کے ساتھ ادھار نہ کر لیں۔ آج کی دنیا بے وجہ کی خواہشوں کے لیے ہزاروں چیزیں قسطوں کے اوپر خرید رہی ہے اور پھنسے ہوئے رو رہے ہیں سودی نظام کے اندر پھنس کے، اور کئیوں نے بڑے بڑے لوگوں سے امیدیں لگا رکھی کہ شاید یہ کچھ کر دیں گے، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ جب اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہوگا تو پھر اس کا کام بن جائے گا۔ صرف فتوے دے دینے سے دین قائم نہیں ہو سکتا۔ محمد الرسول اللہ کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی کے سامنے رکھنا ہوگا، ایک ایک ادا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
जंग खंदक में जब पत्थर तोड़े जा रहे थे, सहाबा इस पत्थर को तोड़ते, नहीं टूटता। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया हथौड़ा मेरे हाथ में दो, और मालिक कायनात ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने हाथ से 3 ज़रबे मारी और उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये समझाया उम्मत को कि अपनी कुव्वत अमल के साथ हम तकदीर को तब्दील कर सकते हैं। तो दादा मरूम रहमतुल्लाह अलैह जब एक एक दो दो मुसलमान आते थे, जिसको काम नहीं आता था तो उनको रेती धोने का काम सिखा के काम पे लगाते थे। किसी को पूछना मशीन बांधनी आती है, 2 पेचकस पिलास खरीद के देना, 2 दिन सिखाना कि चलो। क्यों? क्योंकि हम मांगने वालों में शामिल नहीं होना चाहते। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को मैंने सारी जिंदगी में देखा, जिससे पूछा क्या कर सकते हो, छोटा कोई कारोबार कर सकते हो, कोई काम कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, सबको यही मशवरा। और फिर उस मशवरे को सिर्फ मशवरा ही नहीं, पूरी ताकत लगानी, अपने दोस्तों को, जानने वालों को मुतवज्जो करना कि इस आदमी को काम करवाना है ताकि ये मांगने वालों की सब में खड़ा ना हो। और जब कोई मुसीबत आ जाती थी तो बड़े बड़े चौधरियों से पहले यहां मस्जिद में 2 रिकात नफिल पढ़ के बार बार अल्लाह से मदद मांगनी, क्योंकि मदद देने वाली जात अल्लाह की है। 50 साल से लंबा अरसा से मदरसा चलाया, अगर कभी सामान भी खत्म हो गया तो कहीं फोन करने से पहले अपने रब के हुजूर सजदा किया कि फलां चीज की जरूरत है, तो अल्लाह ताला उसका इंतजाम करने वाले हैं। जिंदगी के फलसफे को समझिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 का सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो, अल्लाह की मदद लो और दूसरों की मदद करने वाले बनो। हम हाथ फैलाने वाली कौम नहीं है। ये जितने भीख मांगते फिर रहे हैं, आधार कार्ड चेक करके देख लीजिए, 90% लोग, उनके नाम उनके काम मुसलमानों वाले नहीं हैं। इस्लाम ने अपने मानने वालों को बड़ी जुर्रतमंदाना, बड़ी इज्जतदाराना, बड़ी इखलाकाना जिंदगी गुजारने का दर्स दिया है। इसलिए हमेशा ये बात याद रखें। मैंने गुज़िश्ता जुमे भी एक जुमला आपको कहा था, किसी को एक दफ़ा मदद के लिए कहना जायज़, दूसरी दफ़ा याद दिलाना, तीसरी दफ़ा हराम है। करने वाली ज़ात किसकी है जी? अल्लाह तबारक व तआला की है। वो लोकां दे दरवाजे ते धक्के खाई जाने, अल्लाह ताला को मंगन लई तैयार नहीं। इतनी मिन्नत तो बंदा अल्लाह की कर ले, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की मदद के लिए 2000 वसाइल पैदा कर दें। इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि जब भी कोई हाजत हो तो पहले किससे मांगनी है जी? इंशाअल्लाह अल्लाह से मांगनी है और पूरी ताकत अपनी लगानी है वसाइल के लिए। और जब हम ऐसा करेंगे, अल्लाह ताला आपको भी इज्जत से नवाजेंगे, आपके ज़रिए दूसरों को भी अल्लाह इज्जत से नवाजेंगे। अल्लाह आपकी परेशानियां भी दूर करेंगे, आपके ज़रिए दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएंगे। शुरू में जो मैंने कहा था ना कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, कलंदर वो नहीं होता जो जोर से कहे हक अल्लाह, नाल ही 3-4 पहुँच जाए, हाँ जी बाबा जी दसो की दइए। कलंदर वो होता है जो पत्थर तोड़ के अपने पसीने से हलाल कमाई के लुक़मे अपनी औलाद के मुंह में डालता है, वो कलंदर है। कलंदर उसको कहते हैं जो परेशानी के माहौल में, मुश्किल के वक्त में अपने खुदा की मुकर्रर वक्त पर नमाज को कज़ा नहीं होने देता। कलंदर वो होता है जो छोटी सी रिश्वत के बदले अपने दोस्तों के राज फाश नहीं करता। कलंदर उसको कहते हैं जिसकी जिंदगी जैसे सामने हो वैसी अंदर से हो। कलंदर की सिफ्तें जो होती हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक होती हैं। नंगों को कलंदर ना समझा करें, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा करते हैं वही कलंदर हुआ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।